یہ کہانی اس خاتون کی ہے جس کا تعلق سید خاندان سے تھا۔ یہ 1 روپے والی مائی کے نام سے کیوں مشہور ہوئی؟ اس نے راولپنڈی کے انتہائی خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی۔ قدرت نے اسے کمال کی ذہانت سے بھی نوازا تھا۔ اسکول میں گئی تو باقی بچوں سے کہیں اچھی کارکردگی نے اسے اساتذہ کی آنکھوں کا تارا بنا دیا۔ اسکول کے ہر فنکشن میں یہ سب سے آگے ہوتی۔ میٹرک کے بعد FSC میڈیکل میں داخلہ لیا اور امتیازی نمبروں سے امتحان پاس کیا۔ بھائیوں نے اسے MBBS کے لیے جرمنی بلا لیا۔ وہاں بھی اس نے شاندار طریقے سے پڑھائی مکمل کی۔ 5 سالہ ڈگری ملنے کے بعد جرمنی میں ہی ہاؤس جاب شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ جرمنی کے مختلف ہسپتالوں میں ڈیوٹی سر انجام دیتی رہی۔ پھر کچھ عرصے کے لیے لندن چلی گئی۔ جب اسے اپنے فن میں کمال حاصل ہو گیا تو اس نے پاکستان واپسی کا فیصلہ کیا۔ یہاں اس نے نوکری شروع کر دی۔ یہی پاکستان میں اس کی ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوئی۔ دونوں جلد ہی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ گھر والوں سے رشتے کی بات کی تو وہ بھی انکار نہ کر پائے۔ آخر کرتے بھی تو کیوں کرتے؟ آخر ڈاکٹر بیٹی کے لیے ڈاکٹر کا رشتہ آیا تھا۔ اس رشتے کو کون ٹھکراتا؟ جلد ہی دونوں ڈاکٹروں کی آپس میں شادی کر دی گئی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد شوہر نے مشورہ دیا کہ ہمیں اپنا ذاتی ہسپتال بنانا چاہیے۔ دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، اسی لیے یہ ہسپتال خوب چلے گا۔ بیوی نے شوہر کا مشورہ مان لیا۔ یہ نیک نیتی کے ساتھ ہسپتال بنانا چاہتی تھی، لیکن شوہر کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے بیوی پر اتنا پیار جتایا کہ وہ اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کرنے کو تیار ہو گئی۔ ڈاکٹر شوہر نے اس کی ساری جائیداد اپنے نام پر کروا لی۔ جائیداد منتقل ہوتے ہی اس کے تیور بدلنے لگے۔ لڑائی جھگڑے معمول بن گئے۔ شوہر نے دوسری شادی کی اور اپنی نئی بیوی کے ساتھ بیرون ملک شفٹ ہو گیا۔ بیرون ملک سے اس نے ایک ڈاک کے ذریعے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک خط بھی بھیجا۔ خط انتہائی چبھتے لفظوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا خط تھا جس نے اس خاتون کے دل پر گہرے اثرات چھوڑے۔ شوہر نے لکھا تھا کہ میں نے تمہیں اس قدر کنگال کر دیا ہے کہ اب تمہیں کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی اس کے ہوش اڑنا شروع ہو گئے۔ چند ہی لمحوں میں بیرون ملک سے تعلیم یافتہ یہ ڈاکٹر خاتون اپنے ہوش مکمل طور پر گوا بیٹھی اور گلیوں میں نکل کھڑی ہوئی۔ اب یہ مکمل طور پر بے سہارا تھی، دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ یہ کہانی ہے واہ کینٹ کی ایک مشہور ڈاکٹر سیدہ رفعت سلطانہ کی، جو اپنے شوہر کی بے وفائی اور دھوکے کے نتیجے میں پاگل ہوئی اور وہ واہ کینٹ کی گلیوں میں بھیک مانگتی رہی۔ ڈاکٹر رفعت سلطانہ لوگوں سے صرف 1 روپیہ مانگا کرتی تھی۔ اگر کوئی اسے 5 روپے دیتا تو یہ اسے 4 روپے واپس کر دیتی۔ اگرچہ یہ ہوش کھو چکی تھی، لیکن اس کے لاشعور میں اپنے بے وفا شوہر کے وہ الفاظ اب بھی موجود تھے جو اس نے کہے تھے کہ اب تمہیں کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ لوگوں سے صرف 1 روپیہ لینے کا ہی اصرار کیا کرتی تھی۔ اس نے واہ کینٹ کی گلیوں میں 20 سال سے زیادہ عرصہ یوں ہی بھیک مانگتے ہوئے گزارا۔ یہ مقامی لوگوں میں مائی مجذوبہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ بہت سے لوگ اسے 1 روپے والی مائی کے نام سے بھی جانتے تھے۔ آخرکار 20 سال گلیوں کی خاک چھاننے کے بعد اس اعلیٰ تعلیم یافتہ فقیرنی کا انتقال ہوا۔ انتقال کی خبر پورے واہ کینٹ میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ پورا واہ کینٹ سوگ میں ڈوب گیا۔ اس کے جنازے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پورا شہر اس کی رخصتی کا سوگ منا رہا تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جس دن یہ 1 روپے والی مائی کا انتقال ہوا، اس دن نہ تو واہ کینٹ کی کوئی دکان کھلی، نہ کسی کھوکے کا شٹر اٹھایا گیا اور نہ ہی کوئی اسکول یا تعلیمی ادارہ کھلا۔ سب لوگ مائی مجذوبہ یا 1 روپے والی مائی کے جانے کا غم منانے میں اتنا کھو چکے تھے کہ کاروباری زندگی انہیں یاد ہی نہ رہے۔